سوال و جواب کی نشست جو شروع کریں آپ ان شاء اللہ تعالیٰ، تو اس میں ایک تو یہ احتیاط ہو کہ سوال و جواب میں کوئی ایسے سوالات نہ ہوں جس سے آپ بھارت میں رہنے والے جوانوں کو یا مسلمانوں کو آپ کو کوئی تکلیف اس کی وجہ سے کہ ساری چیزیں مانیٹر ہوتی ہیں، تو جتنا ہو سکے عمومی اور جنرل سوال یا انٹرنیشنل لیول کے سوالات ہو تو بہتر ہے۔ جو اب یہ جو پہلا سوال جو لکھ کر کے آیا ہوا ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ حال ہی میں ایک کلپ چلا ہے جس میں آپ نے جمعہ نماز کو واجب کہا ہے قرآن سے، اور کہا ہے کہ فتویٰ کہتا ہے کہ واجب نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ واجب ہے، اور ساتھ استاد محترم کو بھی اس ویڈیو میں ریفرنس دیا ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح سے کہا ہے کہ حضرت آدم نے معصیت کی ہے لیکن مجتہد کہتے ہیں کہ نہیں کی ہے۔ اس طرح سے ویڈیو کلپ سے ہماری قوم میں بہت کنفیوژن ہوتا ہے، اور پھر یہ تہمت اور بہتان بھی لگایا جاتا ہے کہ آپ اور استاد محترم جو ہے وہ مجتہد اور مراجعین کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جی، یہ ویڈیو کلپ اس طرح کے بننا یہ ایک عام سی چیز ہے آج کے دور میں، اور ہمیں ضرورت نہیں ہے کوئی اس کی وضاحت کریں اور اس پہ کلیریفیکیشن دیں، کیونکہ اس کے جو اسباب ہیں پیچھے وہ یہ نہیں ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں وہ واقعی کسی موضوع کے اوپر وضاحت چاہتے ہو یا کسی علمی مشکل کو حل کرنا چاہتے ہو۔ در حقیقت ان کی مشکل کچھ اور ہے، ان کی مشکل بغض ہے، ان کی مشکل حسد ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے کام کرتے ہیں، اور یہ ایک حالت جنگ میں ہے اس وقت، جیسا کہ استاد محترم نے خود فرمایا اپنے اس جمعہ کے خطبے میں کہ اب یہ مخالفت جنگ کی شکل اپنا چکی ہے، اور یہ جنگ ایک طرفہ ہے، ہم اس جنگ میں نہیں ہیں، یہ ایک طرفہ حملے، ایک طرفہ جنگ ہے، نہ ہم ان پر حملے کرتے ہیں نہ ہم ان کو کچھ بولتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، علمی نظریاتی بات، اس کو یہ نکال کر کے پھر اس کو سوء استفادہ کرنا اور اس کو ایک حالت جدال اور جنگ میں لے جانا، کیونکہ بڑی فرصت ہے ان کے پاس، آخر کم میں گئے اسی لیے ہیں یہ لوگ کہ وہاں پر پلیں، وہاں پڑھنے تو نہیں گئے نا، پلنے گئے، جو پل رہا ہوتا ہے شہریہ مل رہا ہوتا ہے، کھا رہے پی رہے ہوتے ہیں، تو پھر فرصت تو بہت ہوتی ہے ان کے پاس اس طرح کے فضول کاموں کو کرنے کی، صحیح کام تو کوئی نہیں کرتے ہیں نا۔ اب بہرحال کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو میں تھوڑی سی اس کی وضاحت تو نہیں ہے، میں اس پہ جواب دے دوں آپ کو کہ سب سے پہلے تو جمعہ کے واجب ہونے کی جہاں تک بات ہے، یہ بات میں نے کلیئر کی ہے کہ جمعہ واجب ہے قرآن کے نزدیک، قرآن کہتے ہیں فَاسْعَوْا، دوڑ کے جاؤ جمعہ کی طرف، جب ندا ہو صلاۃ کی، نماز کی، اذان ہو، دوڑے فوراً سب کو۔ اب دوڑنے سے مراد کیا ہے قرآن میں؟ سب کچھ چھوڑ دے، یعنی ہر کام جو کر رہے تھے وہ چھوڑ کے جمعہ کی طرف جائیں، تو واجب ہے۔ لیکن فتویٰ میں مجتہد کہتے نہیں واجب نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، جانا ہے جائیں، نہیں جانا ہے نہیں جائے، جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا، امام معصوم نہیں ہوتا، واجب نہیں ہے۔ اب اس کے وجوب پر کوئی پہلی مرتبہ استاد محترم نے تو بات نہیں کی ہے، یہ تو شہید ثانی نے، شیخ عاملی نے اس کے اوپر مفصل گفتگو اور کتابیں لکھی ہیں اس پر، جو استاد محترم نے کئی ہفتوں شاید سال بھر سے بھی زیادہ اپنے جمعہ کے خطبوں میں ان کتابوں کو کھول کر اس کی وضاحت کی۔ یہ سب تو نہیں سنتے ہیں نا، یہ تو سنتے تو نہیں ہیں ان چیزوں کو، ان کو تو حرام لگتا ہے سننا یہ ساری باتیں، مفصل ڈیٹیل میں جا کر کے اگر سن لیں تو پتہ چل جائے گا کہ کیا استدلال ہے، کیا دلائل ہے جمعہ کے واجب ہونے پر یہاں پر۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ محکم ہے کہ اس پر مجتہدین کی آرا رہی ہے پہلے سے، اور قرآن کو ہی شہید ثانی نے دلیل بنایا، اور یہ کہاں واضح کہ میرے لیے صرف ایک یہ دلیل کافی ہے، لیکن اس کو سپورٹ کرنے کے لیے مختلف اور منطقی اور حدیثوں کے ذریعے ہر جگہ سے پھر اس کو اور بھی مزید ثابت کیا۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جمعہ کے واجب ہونے پر ان کو اعتراض ہوتا ہے۔ جمعہ کوئی برا عمل ہے جس کو واجب قرار دیا جا رہا ہے، کوئی زنا کھانا، کوئی شراب کھانا، کوئی جوا کھانے میں جانے کی بات ہو رہی ہے یہاں، یعنی جمعہ کی طرف اگر کوئی کہے کہ واجب ہے، اب اہل سنت میں جمعہ واجب ہے نا، ان کے پاس بھی دلائل تو اس کے ہے نا جس پر یہ واجب ہے، اور شیعہ جمعہ کے دن بیٹھا ہو ٹی وی پہ کرکٹ میچ دیکھ رہا ہو نماز کے وقت، یہ کتنا ننگ و عار ہے کہ یہ ایک امت سازی کا عمل ہے، جو عمل امت سازی کا ہے اس کے بارے میں شیعہ بحث کرتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، مجتہدین نے کہہ دیا واجب نہیں۔ بھائی ایک عمل جس سے آپ کا فائدہ ہے اور قرآن جس کی طرف کہہ رہا ہے دوڑ کے جاؤ، اس پہ بحث نہ کریں، اگر نہ بھی لگتا ہے آپ کو واجب تو خاموش رہے، کیوں اس کو ایک آپ ایشو بناتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، اس کے وجوب کا انکار کرتے ہیں آپ۔
بہرحال میں نے جو بات کی تھی وہ ابھی بات نہیں کی ہے، یہ تو شاید محرم کے ایام میں 10 مجالسوں میں یہ گفتگو ہوئی تھی، جہاں پر کیونکہ ابھی یہ حالت جنگ میں آ چکے ہیں تو پھر ہر چیز ان کو چاہیے نکالیں کریں، مسئلہ نہیں ہے، کرتے رہیں، اپنے کام میں بزی رہیں، ایسے ہی ان کو اللہ تعالیٰ بزی رکھیں۔ تو میں نے جو بات کی وہ قرآن سے کی ہے۔ اب آپ اگر اس کو رد کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے اس کی تردید کریں، منابع کیوں بدلتے ہیں اس کے؟ جس منبع سے کوئی بات کر رہا ہو نا، اگر کوئی عیسائی آپ کے سامنے ہو، اس کو بائبل سے آپ اس کو تردید کریں گے یا قرآن سے اس کی تردید کریں گے؟ اسی طرح سے کوئی اگر آپ اہل سنت سے مناظرہ کرتے ہیں، کس کتاب سے کرتے ہیں؟ ان کی کتاب کتب سے کرتے ہیں۔ میری کتاب قرآن ہے، آپ میری کتاب سے مجھے رد کریں، نہ کہ آپ کسی اور منابع سے آ کر کے اس کی تردید کریں اور جذباتی اور فتوے لا کر کے دکھانا شروع کر دیں۔ فتوے کی بات نہیں ہے یہاں، بات قرآن کی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے دوڑ کر کے جاؤ، یعنی واجب ہے، آپ لائیں قرآن کے جتنے واجب احکامات ہیں ان کے شرائط لائیں۔ آپ کہتے ہیں مشروط ہے، واجب ہے لیکن مشروط ہے، امام عادل ہوگا تو واجب ہے ورنہ واجب نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اگر آپ دیکھیں تو پھر قرآن سے اس پر دلیل لے آئیں کہ وہ کون سے شرائط ہیں جن میں جمعہ واجب نہیں ہوتا۔ یہ کام نہیں کرتے ہیں بلکہ الجھ جاتے ہیں اس کے اوپر۔ اگر ہوتا ان کے اندر قرآن فہمی کی طرف رغبت ہوتی اتنی ان کے اندر، تو پھر تو یہ آج یہ اوباش قسم کے علماء طالب علم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے سید جواد نقوی کی مخالفت نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر ان کے اندر قرآن فہمی کی طرف رغبت ہوتی تو قرآن فہمی کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں وہاں کی اینڈ شینڈ جو ہے وہ مارتے رہتے ہیں، بلکہ استاد محترم کے ساتھ کھڑے ہوتے، یہ ناصر بن جاتے اگر قرآن کو سمجھا ہوتا، کیونکہ یہی وہ شخصیت ہے جو عالم ربانی، عالم قرآنی ہے۔ اسی لیے اہل سنت کا اتنا رجحان ہے، کیونکہ ہر منابع جو ہے وہ ایک ہے دونوں کے۔ اہل سنت بھی اسی منابع کو قبول کرتے ہیں، قرآن کو، اور استاد محترم بھی قرآن سے بات کرتے ہیں۔ آج تک یہ بتا دیں نا، آج تک بتا دیں کہ کس عالم دین نے بھارت، انڈیا، پاکستان میں قرآن سے نظام پیش کیا ہو؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن سے نظام سیاسی پیش کیا، نظام امامت اور ولایت کو پیش کیا۔ ہمارے علماء میں کس نے قرآن میں سے کوئی نظام پیش کیا ہو؟ اقتصادی نظام، عبادتی نظام کی بات کر رہا ہوں، احکام کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں پر۔ کوئی سسٹم کسی نے نکال کر کے پیش کیا؟ استاد محترم نے نہ ایک بلکہ کئی نظام نکال کے قرآن سے پیش کر دی۔ سب سے بڑا نظام تقویٰ، محفوظ زندگی گزارنے کا نظام کیا ہے؟ اس کو قرآن سے پیش کیا ہے۔ ہر جمعہ میں قرآن سے ہی ابحاث ہوتے ہیں۔ تو ایک شخصیت جو قرآن سے اتنی انسیت رکھتی ہے، جو قرآن فہمی اتنی رکھتی ہے، اس کے سامنے یہ اوباش آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں جن کو ابا کبا پہننے میں بھی ننگ و عار اور شرم محسوس ہوتی ہے، یہ آ کر کے بیٹھ کر کے ان کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ میں تو کوئی چیز نہیں ہوں، اصل تو ٹارگٹ میں نہیں ہوں، میرے پیچھے یہ وہاں تک جانا چاہتے ہیں کہ یہ استاد محترم تک کسی طرح سے یہ پہنچے۔ اب دوسری بات یہاں ضروری ہے یہ کرنا، جو خود استاد محترم نے بھی اپنے اس جمعہ خطبے میں کی ہے، کہ مجتہد کی قرآن سے دوری یہ ثابت ہے کہ قرآن منبع نہیں ہے اجتہاد میں ہمارا اس طرح سے جیسے ہونا چاہیے۔ خود استاد محترم نے اس پر استدلال کیا اس بار کہ ہم حدیث کی طرف پہلے جاتے ہیں مجتہدین، اس کے بعد قرآن کی طرف آتے ہیں حدیث کی تائید کے لیے۔ اور مثال بھی دی علامہ طباطبائی کی کہ علامہ طباطبائی نے خود جلد ششم اپنی المیزان تفسیر میں لکھا ہے کہ حوض علمیہ میں آ کر کے ایک مجتہد 30-40 سال پڑھ کے مجتہد بنتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ 30-40 سال کے اندر قرآن کو دیکھے بھی، قرآن کو سمجھے بھی، اس کے بنا مجتہد بن جاتا ہے۔ تو یہ تو حوضوی سسٹم ہے۔ یہ خود علامہ طباطبائی صاحب میزان، جن کا قرآن کے اوپر اتنی تسلط حاصل ہے، قرآن کی سب سے عالی تفسیر کرنے والی شخصیت علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ حوضے میں مجتہد بنا قرآن پڑھے بن رہے ہیں۔ تو اب اس کو آپ علامہ طباطبائی کے خلاف بھی پھر ویڈیو بنانا شروع کر دیں۔ آپ بات آگے تک جاتی ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ ہم پر کوئی اعتراض کریں گے تو بات وہیں رک جاتی ہے، بات اور پیچھے چلی جاتی ہے۔ وہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ جو خلیفہ دوم اور خلیفہ کے بارے میں جو بات تھی کہ بات تو آگے تک چلی جاتی ہے، ائمہ نے بھی ان کے بارے میں بات کی ہے، تو آپ وہاں بھی اعتراض کریں۔ تو یہ جو ہے نا تھوڑا سوچ سمجھ کر کے، ان کے پاس شعور ہوتا نہیں ہے، اس لیے سوچ سمجھیے۔ اسی طرح استاد محترم نے غیر محسن کراتی کی مثال دی کہ جنہوں نے حوضہ علمیہ نجف جا کر کے اگلے دن لوٹ آئے کہ وہاں قرآن سکھایا ہی نہیں جاتا ہے، حوضے میں تفسیر سکھائی نہیں جاتی ہے قرآن کی۔ شہید مطہری نے جو اجتہاد کے حوالے سے بات کی ہے، اگر اس کا آپ مطالعہ کریں تو بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی کیا نقص ہے ہمارے اجتہاد میں۔ اور سب سے بڑھ کر مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنہئی دامت اللہ علی کی برسی امام خمینی کی میرے خیال سے 2 سال پہلے 2019 یا 20 کی شاید تقریر ہے،
شاید 20 کی ہے وہ، یہ کورونا سے پہلے کی، جس میں انہوں نے تحول کی بات کی تھی، تحول کی، کہ ہمیں تحول چاہیے، ایک تبدیلی چاہیے، ایک ریفارمیشن چاہیے۔ کس میں چاہیے؟ کئی موضوعات انہوں نے تحول کے بیان کیے، جس میں ایک موضوع تھا حوض علمیہ اور فقہ میں تحول چاہیے، اجتہاد میں تحول چاہیے۔ تو خود مقام معظم رہبری کہہ رہے ہیں کہ نقص ہے جبھی تو تحول چاہیے، ورنہ کیوں ریفارمیشن چاہیے؟ اصلاح کہاں چاہیے ہوتی؟ جہاں کوئی نقص ہوتا ہے، جہاں کوئی مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ تو کلیئر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اجتہاد کے اندر مسئلہ ہے، ہمارا اجتہاد کے مبانی میں سے قرآن نہیں ہے اس طرح سے جیسے ہونا چاہیے، کہ ہم قرآن سے شروع کریں پھر بعد میں دوسرے منابعوں کا سہارا لے کر کے اس بات کو، اس بحث کو محکم کریں وہاں پر، یہ نہیں ہوتا ہے۔ تیسری بات میں یہاں پر بہت اہم کرتا چلوں آپ کے سامنے، تاکہ اب جوانوں کے سامنے بالخصوص یہ کنفیوژن جو آپ نے کہا ہوتا ہے، یہ کنفیوژن دور ہو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو انقلاب لائے، جو قیام کا امر دیا، فتویٰ دیا، حکم دیا قیام کا اپنی ملت کو، اس کا منبع کیا تھا؟ کس منابع سے دیا وہ؟ آیا اس کا منبع فتوات تھے مجتہد کے جو پہلے سے موجود تھے؟ ان سارے فتوات میں تو دین اور سیاست جدا تھی، ان سارے فتوات میں تو شاہ کے خلاف مخالفت کرنا حرام تھا، کہتے تھے علماء شیعہ شاہ آپ نہیں کر سکتے ہو یہ کام، تو وہ تو سارے منکر تھے قیام کے۔ تو امام نے کہاں سے استنباط کیا؟ امام نے استنباط کیا قرآن سے اور سیرت ابا عبداللہ سے۔ کسی نے امام سے پہلے سیرت کو منبع نہیں بنایا اجتہاد میں، امام نے سیرت امام حسین علیہ السلام کو منبع بنایا۔ تو آپ کیا کہیں گے یہاں پر؟ امام نے سارے مجتہدین کی توہین کی، جبکہ یہی اور بہت سخت الفاظ امام نے کہے ان مجتہدین علماء کے خلاف وہاں پر، جنہوں نے مخالفت کی امام کی اس قیام کے اندر۔ بہت میرے پاس کچھ ریفرنس مل جاتا تو میں، لیکن چلے بہرحال جتنا یاد ہے میں اتنی بات کر دوں یہاں پہ، ورنہ اگر فرصت ہوتی شاید پہلے سے اندازہ ہوتا تو میں وہ ریفرنسز بھی نکال کے آپ کو دکھا دیتا سارے، جو خود امام کے فرزند احمد خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک مقالے میں بہت درد بری داستان لکھی کہ کیا کیا ان بڑی بڑی شخصیتوں نے امام کے ساتھ اور کیوں کیا۔ مثال خود کہتے کہ مدرسہ فائزیہ میں وہ قرآن فلسفہ پڑھاتے تھے امام خمینی، میرے بابا فلسفہ پڑھاتے تھے، میں نے جا کر کے ایک گلاس پانی پیا تو آ کر کے دوسرے کسی عالم نے اس گلاس کو دھو دیا کہ یہ کافر کا بچہ ہے، نجس ہو گیا یہ گلاس، کیونکہ فلسفہ پڑھاتے۔ فلسفہ جو عاقلانہ عقل کا علم ہے، جو قرآن کتاب فلسفہ ہے، قرآن میں فلسفہ ہے، قرآن عقل کی طرف دعوت دیتا ہے، قرآن عقل کو جھنجھوڑتا ہے، قرآن لاجیکل آرگیومنٹس کو پیش کرتا ہے۔ کیونکہ قرآن نہیں پڑھا ہے، قرآن پڑھے بنا مجتہد بن گئے، قرآن پڑھے بنا علامہ بن گئے، اس لیے فلسفہ بھی ان کو جو ہے باطل علم نظر آتا ہے۔ دین اور سیاست میں جدائی کے فتوے تھے پہلے سے، کلیئر فتوے تھے، امام نے ان کو رد کیا۔ کن منابع سے؟ قرآن سے رد کیا۔ انقلاب کہاں سے آیا؟ قیام کہاں سے آیا؟ قرآن اس کی بنیاد بنی، اور ابا عبداللہ کی سیرت سے قرآن کے اس امر کو عملی امام نے ثابت کر دیا کہ دیکھو امام حسین علیہ السلام نے قرآن کے حکم کے اوپر قیام کیا ہوا ہے۔ یہ ہماری مشکل ہے یہاں پر کہ ہمارے اندر قرآن فہمی نہیں ہے، ہر لیول پہ قرآن فہمی کا فقدان ہے ہمارے پاس یہاں پر۔ بہت چند علماء ہیں جیسے علامہ طباطبائی، آقا کراتی، مقام معظم رہبری، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، شہید مطہری، آیت اللہ مصباح یزدی، ان کی کتابیں دیکھیں، قرآن پورا منبع اس کا پورا قرآن ہے، اجتہاد پورا قرآن۔ ٹھیک ہے قرآن کی تفاسیر بہت سے علماء نے کی ہے، قرآن کے اوپر درس بھی دیے ہیں، لیکن نظام کو قرآن سے نکالنا، قرآن سے اجتہاد کرنا، اجتہاد کر کے نظام نکالنا، یہ بڑا فقدان ہے۔ اور بحث یہی تھی کہ جمعہ پر قرآن جب واجب کا حکم دے رہا ہے کہ دوڑ کر کے جاؤ، تو اس کے سامنے فتووں کی تو کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ یا تو آپ قرآن کو قرآن سے تردید کرے کہ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے دوڑ کر کے جاؤ، اس سے واجب ثابت نہیں ہوتا، یا یہ کہ جس کو شہید ثانی نے جس کو رد کیا ہے کہ نہیں یہ واجب اس سے ثابت ہوتا ہے بہت کلیئرلی۔ تو یہ ایک علمی بحث ہے، آپ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں قوم کے اندر، بجائے اس کے بیٹھ کر کے بےہودہ قسم کی باتیں کرو، آپ اس پہ علمی تردید لائیں نا یہاں پر، کہ قرآن سے لائیں، کوئی اور منابع نہ کھول کر کے دیکھیں، قرآن سے ثابت کریں کہ یہ جو حکم قرآن ہے، یہ جو آیت قرآنی ہے، اس سے واجب ثابت نہیں ہوتا، یہ ثابت کریں آپ یہاں پر، شہید ثانی کو بھی رد کریں آپ یہاں پر، یہ کام کریں یہاں پر۔ مثال یہی اب وہ نہیں کرتے۔ احمد خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی مقالے میں ایک بہت درد بھرا جملہ لکھا ہے کہ جب شاہ کا دور تھا، بے حجابی شاہ نے شروع کر دی، فحاشی، عریانی، کلب، ڈسکو، شراب، ہر چیز ہوتی تھی، لیکن کوئی یہ علماء اس میں سے اعتراض نہیں کرتا تھا، سب خاموش ہوتے تھے۔ انقلاب کے آنے کے بعد
تھوڑی سی بھی کہیں پر بھی کوئی دینی احکام، دینی شریعت کی مخالفت کہیں نظر آتی تھی، یہ فوراً شیعت، وائے اسلام، اسلام نابود ہو گیا، اسلام کا کیا ہوگا۔ آقا خمینی کہتے ہیں، احمد خمینی کہتے ہیں کہ یہ پہلے بڑے بڑے جرائم ہوتے تھے دین کی مخالفت میں، اس پہ خاموش رہتے تھے، لیکن اب یہ ذرا سا کچھ ہوتا ہے، وائے اسلام، وائے اسلام، یہ شروع ہو جاتے ہیں، وائے اسلامہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ اسلام کے ہمدرد نہیں ہے۔ اگر اسلام کا درد ہوتا تو پہلے بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، شاہ کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوتے۔ ان کو درد اسلام کا نہیں ہے، ان کو بغض خمینی کا ہے، اسی لیے یہ آواز اٹھاتے ہیں۔ آج یہ جو بناتے ہیں ویڈیوز وغیرہ، جو کام کرتے ہیں، ان کو کوئی نہ مجتہدین کا درد ہے، ان کو نہ کوئی دین کا درد ہے، ان کو صرف مشکل ہے، ان کو حسد ہے، ان کو بغض ہے۔ تو استاد محترم سید جواد نقوی حافظ اللہ علیہ اور جو بھی ان کی دفاع میں بولے، ان سب سے ان کو بغض و نفرت ہے۔ کیوں نفرت ہے؟ اس کی اور وجہ ہے کہ یہ سب تحقیر کے شکار ہو گئے۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، کبھی کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ اگر مجتہدین کے ہمدرد ہوتے تو رہبر کی دفاع کرتے۔ آج اتنی مشکلات ایران کے اندر ہے، اس میں کیا کیا ان علماء نے، ان طلاب نے، علماء تو نہیں کہنا چاہیے ان کو، طلاب بھی بس نام نہاد طلاب ہی ہے۔ یہ کیا کیا انہوں نے؟ رہبر کی دفاع میں، رہبر کی حمایت میں کوئی ویڈیو بنائی انہوں نے آج تک کے؟ کچھ بھی نہیں۔ رہبر کی توہین غالی کرتے رہے پاکستان میں، انڈیا میں رہبر کی اتنی توہین ہوتی ہے، اخباری اتنی کرتے ہیں، کبھی انہوں نے کوئی ویڈیو بنایا ہے اس کے خلاف؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ کتنی بھی توہین ہو جائے انقلاب کی، نظام کی، ولایت کی، وہاں یہ خاموش رہتے ہیں، گالیوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ وہ جس کو ائمہ کہتے ہیں نجس ہے، ان کے خلاف یہ کچھ نہیں بولتے ہیں، لیکن بولیں گے، منہ کھولیں گے تو سید جواد نقوی کے خلاف، بس وہاں ان کی زبانیں کھلتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ مشکل دین نہیں ہے، اساسی مشکل کہیں اور ہے، مشکل دشمنی ہے، مشکل بغض ہے، مشکل حسد ہے، مشکل نفرت ہے۔ یہ اصل جو ہے یہاں پر مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر ہے۔ صادق شیرازی کی مخالفت نہیں کریں گے، MI6 علماء کی مخالفت نہیں کریں گے، ان کے خلاف کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ دیکھ لیں آپ، یہ بالکل کلیئر آپ کے سامنے۔ ابھی محرم، صفر، ربیع الاول، 3 مہینہ، 3 مہینے میں آپ دیکھیں استاد محترم کی کاوشیں کیا تھی اور کیا کیا۔ بہترین عزاداری، 40 ربیع الاول میں وحدت کے برنامے، بڑا کانفرنس، ریلی، ہر چیز شایان و شان طریقے سے، اور ہر چیز جو اپنے ڈائریکشن میں جو ہے جس پہ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اور آپ نے کیا کیا بیٹھ کر کے؟ صرف ان کی مخالفت۔ یہ تو اللہ کا مکر ہے جس میں آپ گرفتار ہو گئے ہو، یہ تو واقعی اللہ کا مکر ہے کہ اللہ نے ساری توفیقات آپ کی سلب کر دی ہے۔ اب آپ کے پاس کوئی ساری صلاحیتیں آپ کی سلب ہو گئی ہے۔ قم میں بیٹھ کر کے کوئی تبلیغی، کوئی ترویجی، کوئی کام، کوئی علمی، فکری، نظریاتی، نہضتی، تحریکی کوئی کام نہیں کرتے ہو، صرف دن رات لگے ہوتے ہو سید جواد کی مخالفت میں۔ یہ آپ کے اوپر عذاب الہی ہے، یہ عذاب الہی ہے آپ کے اوپر، یہ مکر ہے خدا کا جس نے آپ کو گھیر لیا ہے کہ آپ کا دل اور دن اور رات، ذہن اور قلب صرف مشغول ہوتا ہے تو استاد محترم کی مخالفت میں۔ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے، اتنے اللہ تعالیٰ نے توفیقات دی ہے کام کرنے کی ہمیں، باہر بیٹھ کر بھی، پاکستان میں نہ ہونے کے باوجود باہر بیٹھ کر بھی اتنے کام ہم کر جاتے ہیں وہاں سے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کیا کہ وقت ہی نہیں ملتا۔ یہ ہمارے انگلینڈ میں وہ چینل والے بار بار کال کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ایک پروگرام کر لیں، ایک آن لائن کر لیں، وہ ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اتنی توفیقات ہوتی ہیں اللہ کی کہ اتنا کچھ کرنے کے لیے ہے، اللہ نے دیا ہے کرنے کے لیے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ صرف سارا دن رات اسی میں لگے ہوتے ہیں، کلپیں بنانا، ویڈیو بنانا، اس کو پروپیگیٹ کرنا، پروپیگنڈا کرنا، اراجیف والے سارے کام یہ کرتے رہتے۔ بس عزیزان یہی بات ہے کہ ہمارے دین کی تمام مشکلات، ہماری جو تمام مشکلات ہیں امت کی، وہ 2 ہی منابعوں سے حل ہو سکتی ہے، جو ایک ہے، 2 نہیں ہے۔ ایک قرآن ہے اور ایک سیرت اہل بیت ہے، سیرت معصومین ہے۔ قرآن وہ اصول ہے اور سیرت نے انہیں ان اصولوں کو عملی کر کے دکھایا ہے۔ یہ 2 منابعوں کی طرف اگر ہم پلٹیں تو ہماری ساری مشکلات جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے، اگر ان 2 کی طرف ہم آ جائیں۔ تو یہ میں نے مختصر سا ایک جواب دے دیا، ضرورت تو نہیں تھی ویسے، لیکن کیونکہ یہ سوال آیا ہے میرے پاس تو پھر میں نے اس پر تھوڑا سا جواب دے دیا۔